بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور عمران خان نے اچانک ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں اور کے پی سے لوگ بلائے جا رہے ہیں، جنوبی پنجاب سے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اور عامر ڈوگر صاحب جنوبی پنجاب کے حوالے سے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ پہلے یہ کام جہانگیر ترین کیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ جہانگیر ترین کے ساتھ ذرا دور پینے شروع ہو گئے خان صاحب نے جہانگیر ترین، تو اس لیے اب وہ یہ کام عامر ڈوگر صاحب کر رہے ہیں۔ ویسے عامر ڈوگر صاحب کو بھی ترین صاحب ہی لائے تھے تحریک انصاف کے اندر، لیکن اس کے بعد جن ترین صاحب دی اپنی جگہ کوئی نہیں بچی، اور خان صاحب نے اچھی طرح ان کو استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ بالکل فارغ کروا دیا۔ بہرحال اب ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس بات میں تھوڑی سی حیرانی ہوئی کہ یار یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کیوں جاری ہے۔ تو اس حوالے سے میرے پاس خبر یہ ہے کہ ملاقاتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس نے تحریک عدم اعتماد کا جب سے نعرہ لگایا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، تو پہلے تو خان صاحب نے کہا کہ ہاں جس طرح وہ ایک سٹائل ہے ان کا، ہنس کے انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا جا کانفیڈنس شو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر انہیں بتایا گیا کہ بھائی جی پنجاب بعد جان دی کوئی گل کر رہے ہیں، پہلے وہ تاڈے ہل آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد خان صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے سے چکنے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو بلا کے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ جو میں نے بتایا نا کہ پنجاب میں بعد میں پی ڈی ایم آئے گی اور پہلے قومی اسمبلی میں چینج لے کے آئیں گے، اس بارے میں آپ کو بھی تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں، اس کی وجوہات بتاتا ہوں کہ کیا ہیں۔ خان صاحب کا رویہ ارکان اسمبلی کے ساتھ جو تھا پہلے وہ یہ تھا کہ راجہ ریاض ایک ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، پہلے پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے پنجاب میں، یہ شہباز شریف کے دور میں اپوزیشن لیڈر بھی رہے، اور پھر یہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں چلے گئے، فیصل آباد سے ایم این اے ہیں، بڑے کھلے ڈلے جو بندے نے، اور بڑے وہ شوق کے ساتھ ترین صاحب کے طیارے میں بیٹھ کے ادھر گئے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے دیکھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو یوٹیوب پہ ان کے وہ ٹی وی ٹاک شوز مل جائیں گے جس میں وہ اشتوا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ خان صاحب ملتے ہی نہیں سانو، بیوروکریسی کسی نے سانو ملنے نہیں دیندی، خان صاحب ہمیں لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ بلکہ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو گئے، اس بات کا شکوہ کیا اور اسپیکر نے ان کا مائک بند کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے بھرپور آواز کے ساتھ بولتے رہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ٹی وی پر کیچ ہو گیا۔ تو یہ بڑا شدید ایک مسئلہ تھا لوگوں کا کہ خان صاحب ان سے ملتے نہیں ہیں، اور اب وہ بڑے شکر گزار ہیں بلاول بھٹو کے اور آصف زرداری کے کہ انہوں نے کہا جی اسی عدم اعتماد لے کے آنے لگے، تو خان صاحب نے خیال آیا کہ اوہو اے تے وہ لوگ نے جنہوں نے تمہیں وزیر اعظم، لہٰذا انہوں نے ان کو ملنا شروع کر دیا۔ اب جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ خان صاحب پی ڈی ایم پہلے قومی اسمبلی میں جا رہی ہے تو پنجاب اسمبلی میں نہیں آ رہی چینج کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں نواز شریف، ان کا چودھری پرویز لائی کے ساتھ ایک سیاسی تنازع تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا 12 اکتوبر 99 کے واقعے کے بعد جب پرویز مشرف نے کو کیا تھا، اور پھر دوسرا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے والد کی میت آئی تھی یہاں پر، تو چودھری پرویز لائی کی حکومت تھی اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت سخت زیادتی کی تھی اور بڑا میت کو اور جنازے کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اب سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن کسی حد تک سچ بھی ہے، کسی حد تک غلط بھی ہے، لیکن میاں صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے، ان کے قریبی لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ تو میاں صاحب کسی صورت پرویز لائی کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہتے، وہ کہتے ہیں کوئی آ جائے، پرویز لائی مجھے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے چودھری نثار کی جو آپشن ہے وہ بھی استعمال کرنے کے بارے میں غور کیا گیا، اور اس بارے میں آپ کو ویلاگ کر چکا ہوں۔ اب یہ جو لہٰذا آصف زرداری نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے شروع کریں جہاں پر اختلاف ہے، تو ہم پہلے قومی اسمبلی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ لیکن قومی اسمبلی میں ایک اور مسئلہ ہے، وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی قاف لیگ کے ووٹ چاہیے، اس کا حل آصف زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے یہ نکالا ہے، اب یہ ذرائع نے مجھے بتایا کہ پہلے باپ والوں سے بات کی جائے، وہ جو باپ کے ہیں نہیں ایم این اے جیتے ہوئے، ان سے بات کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد ارکان ہیں ان سے بات کی جائے، اور فاٹا کے جو لوگ ہیں ان کو ساتھ میں لایا جائے، تو اس طرح کر کے کوئی ایک کمبینیشن بنائیں اور پھر ہم قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں۔ پیپلز پارٹی مسلسل یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ
ہاں ہو وہی وہ جو ہیں وہ غیر جانبدار ہو گئے ہیں اور مزید غیر جانبدار ہوتے چلے جائیں گے، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اور ابھی دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کس حد تک ان کے دعوے میں سچائی ثابت ہوتی ہے، لیکن ان کو ایک باقاعدہ گو ہیڈ نواز شریف کی طرف سے مل چکا ہے، اور اس بارے میں بختیار بھٹو زرداری کی جب شادی کی تقریبات ختم ہو جائیں گی، شاید 31 جنوری تک ختم ہو جائیں گی، تو اس کے بعد آصف زرداری اور بلاول جو ہیں وہ باقاعدہ اس طرف سرگرم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بات جب پرائم منسٹر عمران خان کو پتہ چلی تو اس کے بعد انہوں نے مسلسل ان کو تھوڑا سا مطلب جو ان کے قریبی لوگ ہیں اور جن کو ان کی فکر ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ان کوئی بھی بندہ وزیر اعظم ہو تو اس کے ساتھ دل سے محبت کرنے والے لوگ ہی نہ ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ دو چار کو ایسے دیوانے ہوتے ہیں، تو خان صاحب کے ایسے دیوانے ان کے قریب موجود ہیں۔ انہوں نے ذرا پھڑ کے نا موڈیوں ہلایا کہ وہ بھائی دھیان کر، ذرا اس طرف دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو پھر خان صاحب نے مشورہ کیا اور انہیں کہا گیا کہ جناب آپ ارکان اسمبلی کو ٹائم تو دیں نا، ملیں تو صحیح۔ آپ سے تو لوگ اس لیے ناراض ہیں کہ آپ ان کو ملتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے وہ ایک بیوروکریٹ رکھا ہوا ہے جس کے اوپر سارا کچھ چھوڑا اور وہی حکومت چلائی جاتا ہے، وہی سارا کچھ کری جا رہا ہے، تو آپ تو ملتے ہی نہیں کسی کو۔ اس لیے خان صاحب نے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ ملاقاتیں ابھی جاری و ساری رہیں گی۔ اور کہا یہی جا رہا ہے کہ خان صاحب سے جو مل کے آتے ہیں وہ اپنی شکوے شکایتیں کرتے ہیں، وہ انہیں بتاتے ہیں کہ خان صاحب تو ساڑھے نہ لے کیتا تو اے وعدہ سی تو اے وعدہ سی۔ اس کے بعد خان صاحب ایک اوورآل جو لیپا پوتی کرتے ہیں سارے کام کے بعد، اور دیکھیں جی نواز شریف بڑا کرپٹ سی، زرداری بڑا کرپٹ سی، اور دیکھو جی میں نے تو انہوں نے نبڑا نہیں، ٹائم نہیں لگا، لیکن ہوں تہاڈے لیے سارا کچھ ہوگا۔ جیسا کہ انہوں نے اب یہ کہا کہ جنوبی پنجاب صوبہ جو ہے اس کو ضرور بنایا جائے گا اور وہاں کی محرومیاں دور کی جائیں گی۔ اس طرح کی طوطا کہانیاں جو ہے نا خان صاحب ان کو سنا کے، اور وہ جو ایم این اے جا کے ملتے ہیں وہ بھی کوئی بچے نہیں ہے، بال نہیں ہے، وہ کئی بار ایم این اے رہ چکے ہیں، سیاست میں ان کی دہائیاں گزر گئی ہیں، تو انہیں بھی پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ اس وقت صرف کام چلاؤ واردات کر رہے ہیں، ڈانگ ٹپاؤ جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی اپنا بھی ڈانگ ٹپاتے ہیں، وہ اس چکر میں اپنی کوئی ایک ادھی پرچی پکڑاتے ہیں جس میں کسی بیوروکریٹ کے تبادلے کا ہوتا ہے، کوئی سڑک کا ہوتا ہے کہ وہاں کے فنڈ منظور کر دیں، کوئی سوئی گیس کے پائپ پڑوا دیتے ہیں، اس طرح کے کام کر کے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ لہٰذا دونوں طرف سے ڈانگ ٹپاؤ پالیسی، یعنی عمران خان کی طرف سے بھی اور جو ارکان اسمبلی جن سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے ان کی طرف سے بھی ڈانگ ٹپاؤ پالیسی چل رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ڈانگ ٹپاؤ پالیسی کب تک چلے گی؟ فائنل تو کبھی نہ کبھی تو آنا ہے نا، امتحان تو دینا پڑے گا، اور اس امتحان سے میں کامیاب ہونے کے لیے اس کی کیا تیاری ہے؟ تو وہ تیاری فی الحال تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتی خان صاحب کی، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ درست ہے اور وہ یہ کہتے ہیں بار بار کہ ہم نے ان کو غیر جانبدار کروا دیا یا وہ ہو گئے ہیں غیر جانبدار، تو یا مستقبل میں مزید غیر جانبدار ہو جائیں گے، تو پھر خان صاحب کے لیے مشکل حالات ہیں، اور یہ مشکل حالات ان کی حکومت کے حکومت پھر چلی جائے گی، یہ اس بات کا یقین رکھیں، کیونکہ جتنے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ باب والے ہیں، چاہے جی ڈی اے والے ہیں، چاہے ایم کیو ایم والے ہیں، چاہے چودھریز ہیں، چاہے جنوبی صوبہ محاذ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بس ایک پھنسے انہیں، ادروائز وہ کب کے نکل گئے ہوں۔ اور یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی دلچسپ بنتی جا رہی ہے سیاست کی، اس میں ٹینشن بھی ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اس کھیل میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو ساری صورتحال کو دیکھ کر تبصرے کرتے ہیں ان کے لیے ایک دلچسپ صورتحال بن جاتی ہے، اور آپ جیسے لوگ جو ہمیں سنتے ہیں ان کے لیے بھی دلچسپ صورتحال بن جاتی ہے۔ بہرحال اب تک یہ صورتحال تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ تک اس کو پہنچا دوں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔